السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 18 پارٹ آپ کے سامنے 18 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 19 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثۃ، حادثہ، گھٹنا۔ زارنا مرتن ضیف کریم وبات عندنا لیلتن وفی الصباح قلت له اتستحم یا سیدی۔ ایک مرتبہ ایک شریف مہمان نے ہماری ملاقات کی اور ہمارے پاس ایک رات گزاری، اور صبح کو میں نے ان سے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ غسل کریں گے؟ ضیفن کا معنی مہمان، اس کی جمع آتی ہے ضیوفن، اور زارہ یزور زیارتن، اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، دیکھنا، زیارت کرنا، اور استحم یستحم استحمامن باب استفعال سے غسل کرنا۔ وکان یوم جمعۃ، اور جمعہ کا دن تھا۔ قال، اس نے کہا یعنی جواب دیا، نعم، ہاں۔ قلت، میں نے کہا، ھذا مغتسل، میں نے کہا یہ باتھ روم ہے۔ مغتسل کا معنی غسل خانہ، نہانے کے پانی کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں معنی ہوتا ہے، غسل خانے کو بھی کہتے ہیں باتھ روم کو، اور نہانے کے پانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ قال بل استحم فی النہر، اس نے کہا بلکہ میں نہر میں غسل کروں گا۔ وکان الشیخ یعرف السباحۃ الا انہ لم یتفق له ان یسبح من مدۃ طویلہ، اور وہ شیخ تیرنا جانتے تھے لیکن لمبے عرصے سے تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا، تیرنے کی نوبت نہیں آئی۔ سبح یسبح سباحۃ کا معنی تیرنا۔ وسمعت ان الانسان لا ينسى السباحة اذا تعلمها الا انه يتعب سریعا، اور میں نے سنا ہے کہ انسان تیرنا نہیں بھولتا جب وہ اس کو سیکھے، الا یہ کہ وہ جلدی تھک جائے، یعنی جب وہ سیکھتا ہے انسان تیرنا بھولتا نہیں ہے جبکہ وہ اس کو سیکھ رہا ہو اور تیرنا برابر جاری رکھتا ہو، مگر یہ کہ وہ بہت جلدی تھک جائے۔ تعب یتعب، تعبن کا معنی تھک جانا، باب سمیع اسمہ سے۔ وکان النہر فائزا وکان یجری بقوت، نہر لبریز تھی یعنی بھری ہوئی تھی اور تیزی و قوت سے بہہ رہی تھی۔ فادا یفید فیدن و فیودن و فیضانن، اس کا معنی ہے پانی کے روانہ، کثرت سے بہنا۔ فاد النہر والسیل، یعنی سیلاب آنا۔ اور فاد نفسہ یا فاد روحہ، اس کا معنی ہوتا ہے روح پرواز کر جانا۔ تو یہ فاد یفید سے ہے فائدن، اس میں فاعل کا صیغہ یعنی بھرا ہوا۔ وکان النہر فائزن، اور نہر بھری ہوئی تھی۔ وکان یجری بقوت، اور قوت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ جرا یجری کا معنی بہنا، دوڑنا۔ فخاد الشیخ النہر، شیخ نہر میں گھس گئے، شیخ نہر کے اندر گھس گیا۔ وبدأ یسبح، اور وہ تیرنے لگا۔ خاد یخود خودن وخیادن، اس کا معنی ہوتا ہے پانی میں گھسنا۔ وما لبث ان قلت عضدہ، تھوڑی ہی دیر میں اس کا بازو کمزور ہو گیا۔ وخارت قواہ وآیا، اور اس کی ہمت پست ہو گئی یا طاقت جواب دے گئی۔ وآیا، اور وہ تھک گیا۔ عضدن کا معنی بازو،
مونڈے اور کوہنی کے درمیان کا حصہ، اس کی جمع آتی ہے اعداد. اور آیر رجل ابل بعیر فی سیرہ، آدمی یا جانور کا، اونٹ یا کسی بھی جانور کا حد سے زیادہ تھک جانا، چلنے کے اندر حد سے زیادہ تھک جانا، تھک کر چور ہو جانا. تو آیا کا معنی تھک دینا پہلے لازم بھی استعمال ہوتا ہے، اور آیا کا معنی تھکا دینا، عاجز کر دینا فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. اسی کو باب سمیہ کے اندر آئیے یا آیا عین، اس کا معنی بھی ہوتا ہے تھکنا، عاجز ہونا. اور خار یخور خعوراً، خار قوتہ یعنی ہمت پست ہو جانا، طاقت کا جواب دے دینا. اور کل یکلو قلولتاً و کلالتاً، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، تھک جانا، قوا کا مزمحل ہو جانا یعنی کمزور پر جانا. یہ قلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وَدَفَعَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةٍ، پانی نے تیزی سے اس کو دھکیلا. دفع کا معنی دھکیلنا، دھکا دینا، ہٹانا. وَدَفَعَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةٍ، پانی نے تیزی سے اس کو دھکیلا. فَجَعَلَ يَجْرِي فِي تَيَّارِهِ لَا يَمْلِكُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا وَأَيْقَنَ بِالشَّرِّ، وہ تیزی سے اس کے بہاؤ میں بہنے لگا، وہ تیزی سے اس کے بہاؤ میں بہنے لگا. تیار ان کا معنی تیز لہر، دارا حالات کا رخ، لوگوں کا ریلا، خوشی وغیرہ کی لہر، ندی وغیرہ کا بہاؤ، بجلی کا کرنٹ، یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں. جعل یجری کا معنی دوڑنے لگا. جعل یجعل کرنا بنانا بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے، لیکن مضارع کے اوپر داخل ہو کر کے اس طرح ترجمہ ہوتا ہے لگنا. جعل یجری دوڑنے لگا. جعل ینصر مدد کرنے لگا. جعل یضرب مارنے لگا. لا یملک من امرہ شیئا، اور کوئی چیز اس کے بس میں نہیں تھی، یعنی وہ اس کے معاملے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی چیز اس کے بس میں نہیں تھی. وایقن بالشر، اور اس نے خرابی کا یقین کر لیا یعنی ہلاکت کا یقین کر لیا. فجعل یصرخ ویستغیث ویقول یا رجلا خذ بیدی، وجعل یذکر ویقول اللہ اللہ کأنہ فی آخر عہدہ بالدنیا، وجعل یغطس ویطفو، وہ چیخنے اور مدد چاہنے لگا اور کہنے لگا اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ، اور وہ ذکر کرنے لگا اور اللہ اللہ کہنے لگا، گویا کہ وہ دنیا میں کچھ ہی وقت کا مہمان ہے، اور وہ اوپر نیچے ہونے لگا. صرخ یصرخ صراخا و صریخا، زور زور سے چیخنا، فریاد کرنا. اور استغاث یستغیث استغاثتا، کسی کی مدد مانگنا، مدد کے لیے پکارنا. اور تفا یتفو تفوا و تفوا، الشیء فوق الماء، پانی پر کسی چیز کا تیرنا، پانی کے اندر نہ جانا. اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے طافن، اوپر جو چیز تیر رہی ہو، مذکر ہو تو اس کو کہیں گے طافن، اور مؤنث ہو تو طافیتن. اور غطس یغطس غطسا فی الماء، پانی میں غوطہ کھانا، ڈوبنا. کانہ فی آخر عہدہ بالدنیا کا لفظی ترجمہ ہوگا گویا کہ وہ اس کے زمانے کا آخر، دنیا میں اس کے زمانے کے آخر میں ہے. مطلب یہ ہے کہ آخری اس کے لمحات ہیں، آخری اس کی گریا ہے، یعنی کچھ ہی دن کا مہمان ہے. فسقط فی ایدینا، پس
سقط فی یدہ، اس کا معنی ہوتا ہے نادم و پشیمان ہونا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے ولما سقط فی ایدیہم، تو سقط فی یدہ کا معنی ہوتا ہے نادم و پشیمان ہونا۔ تو اب یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے کہ ہم پشیمان ہو گئے، نادم ہو گئے۔ وخفنا علیہ الغرق، اور اس کے ڈوبنے کا ہمیں اندیشہ ہو گیا۔ وکان احد اقاربنا ممن یحسنون السباحة یغتسل فی النہر فقلنا دونک الاستاذ، اور ہمارا ایک رشتہ دار اچھی طرح تیرنا جانتا تھا۔ احد اقاربنا، ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک، یعنی ہمارا ایک رشتہ دار۔ وکان احد اقاربنا، ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک تھا۔ کن میں سے تھا؟ ممن یحسنون السباحة، ان لوگوں میں سے جو تیرنا اچھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار اچھی طرح تیرنا جانتا تھا۔ یغتسل فی النہر، وہ نہر میں نہاتا تھا۔ فقلنا، ہم نے کہا دونک الاستاذ، اے استاذ پکڑ لے۔ دونک کا معنی لے لے، پکڑ لے۔ فتقدم الیہ بسرعۃ، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ولما رأى الشیخ منجدا تشجع قلیلا، جب شیخ نے مددگار کو دیکھا تو کچھ ہمت آ گئی۔ واراد ان یمسکہ، اور اس نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ تشجع یتشجع تشجعا، اس کا معنی ہوتا ہے ہمت آ جانا، اور منجد اس کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ انجد ینجد انجادا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے منجدن، یعنی مددگار، مدد کرنے والا۔ ولیکن کان الرجل عاقلا مجربا، اور لیکن آدمی عقل مند اور تجربہ کار تھا۔ وکان یعرف ان الغریق یرکب من ینجد ویاخذ بتلابیبہ ویغرقان جمیعا، اور وہ جانتا تھا کہ ڈوبتا ہوا مددگار یعنی بچانے والے پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے، اور اس طرح وہ دونوں ساتھ میں ڈوب جاتے ہیں، اسے اس کا علم تھا۔ فلم یمکنہ من نفسہ، یہ مکن یمکنہ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر امکن یمکن امکان کا معنی ممکن ہونا، یہ ترجمہ نہیں بیٹھے گا۔ مکن یمکن تمکینن کا معنی قدرت دینا، اور اسی کو باب تفاعل میں لے جائے تمکن یتمکن تمکنن کا معنی قادر ہو جانا، اس لیے یہاں پر فلم یمکنہ کے بجائے پڑھیں گے فلم یمکنہ۔ فلم یمکنہ من نفسہ، اس نے اس کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی۔ بل غطس ودفعہ من اسفل الی الشاطئ، بلکہ غوطہ مارا اور نیچے سے کنارے کی طرف اس کو دھکا دیا۔ ولم یزل الشیخ یجتہد ان یمسکہ والرجل یدفعہ الی الامام حتی اوصلہ الی الشاطئ، شیخ برابر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہا اور آدمی آگے کی طرف اس کو دھکا دیتا رہا یہاں تک کہ اس کو کنارے تک پہنچا دیا۔ حتی اوصلہ الی الشاطئ، یہاں تک کہ اس کو کنارے کی طرف پہنچا دیا۔ اوصل یوصل ایصالا، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا۔ امسک یمسک امساکن، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، دونوں بابی افعال سے ہیں۔ وکان الشیخ کالمغمی علیہ لا یعقل شیئا، اور شیخ بے ہوش جیسا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اغمی علی، اس کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا۔ غمی علی اور اغمی علی، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا۔ فاشار الیہ وکان علی الشاطئ رجل یصید السمک،
اور کنارے پر ایک آدمی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا. فاشار الیہ الرجل وقال مد عودک لیمسکہ الشیخ. آدمی نے اس کو اشارہ کیا اور کہا تو تیری لکڑی کو پھیلا یا لمبا کر تاکہ شیخ اس کو پکڑ لے. فمد الصیاد عودہ. شکار نے اس کی لکڑی لمبی کی، پھیلایا. وجعل یضرب به علی رأسہ. اور اس کے ذریعے اس کے سر پر مارنے لگا. وہو لا یشعر ولا یمسکہ. اور وہ اس کو محسوس نہیں کر رہا تھا اور اس کو نہیں پکڑتا تھا. وبعد حین امسک بالعود ووصل الی الشاطئ. اور کچھ دیر کے بعد اس نے لکڑی کو پکڑ لیا اور وہ کنارے تک پہنچ گیا. سادہ سید و سیدن شکار کرنا، اسی سے سیادن شکار کرنے والا، شکاری. وکان الشیخ قد شرب کثیرا من الماء. اور شیخ نے بہت پانی پی لیا تھا. فنکسوہ حتی قاء وافاق. انہوں نے اس کو جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے قے کی، الٹی کی اور ہوش میں آ گیا. ورجع الیہ الشعور والقوہ. اور شعور و طاقت اس کی طرف لوٹ آئی. افاق یفیق افاقتاً، اس کا معنی ہوتا ہے ہوش میں آ جانا. بے ہوش ہو اور اس کے بعد ہوش میں آ جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے افاق یفیق افاقتاً، ہوش میں آ جانا. اور قا کا معنی قے کرنا، الٹی کرنا. وکان علی شاطٍ آخر من النہر. اور وہ کنارے وکان علی شاطٍ آخر من النہر. اور وہ نہر کے دوسرے کنارے پر تھا. فصنعوا لہ مرکبا من الجرار. بس انہوں نے اس کے لیے کشتی بنائی. ورکبہ الشیخ. اور شیخ اس پر سوار ہو گئے. وامسک بالحبل. اور رسی کو پکڑ لیا. وحولہ عدد من فرسان السباحۃ وابطال الماء. اور اس کے آس پاس تیراکی کے شہ سوار اور پانی کے ہیرو تھے. فارس ان کی جمع فرسان شہ سوار، اور بطل ان کی جمع ابطال بہادر، ہیرو. ورجع فی الموکب الی الشاطئ وقد زیر الاستاذ بہذہ الحادثۃ. اور وہ کنارے تک قافلے کے ساتھ لوٹا اور استاد اس حادثے سے خوف زدہ ہو گیا. فکان یوصی کل من یزور قریتنا الا یدخل النہر. وہ گاؤں کی زیارت کرنے والے ہر آدمی کو ہدایت کرتا تھا کہ وہ نہر میں داخل نہ ہو. فکان یوصی، وہ ہدایت کرتا تھا، کل من یزور قریتنا، ہر اس شخص کو جو ہمارے گاؤں کی ملاقات کرتا تھا، اللہ یدخل النہر، یہ کہ وہ نہر میں داخل نہ ہو. یعنی ہر ہمارے گاؤں کی ملاقات کرنے والے ہر آدمی سے یہ ہدایت کرتا تھا کہ نہر کے اندر داخل نہ ہو. وکان یقول، اور وہ کہتا تھا، اذا اردت ان تتمتع بالدنیا فایاک والنہر. جب تو دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہے تو نہر سے بچ کر رہ. ایاک والنہر کا معنی نہر سے بچ کر رہ. وکان الشیخ لا یزال یعتب علی الرجل انہ لم ینجدہ ولم یمد الیہ یدہ ولا یراہ معذورا فی ھذا الامر. اور شیخ برابر آدمی کو اس کی مدد نہ کرنے اور لکڑی اس کی طرف نہ پھیلانے پر ملامت کرتا تھا اور اس معاملے میں اس کو معذور نہیں سمجھتا تھا. اتب یعتب اور اتب یعتب، نصر درب دونوں سے آتا ہے. اتبن و عتابن
ملامت کرنا، سرزنش کرنا، اظہار ناراضگی کرنا۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 19۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 20 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔